بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس آف تھرڈ ایئر پول سائنس، السلام علیکم. ہمارا چیپٹر نمبر 1 کا ٹاپک چل رہا ہے علم سیاسیات کی اہمیت اور افادیت. اس میں سے 12 پوائنٹس آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے ہلکا سا مارک کیا ہوا ہے 12 پر. بین الاقوامی مسائل کے حل میں مددگار. یہاں تک میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں. آج ہم اگلا نقطہ نمبر 13 سے پڑھیں گے کہ آمریت کے خاتمے میں بھی یہ علم مددگار ثابت ہوتا ہے. علم سیاسیات کا اس لیے بھی زیادہ اہم ہے اور فائدہ مند ہے پڑھنے والوں کے لیے کیونکہ آمریت انتہائی ناپسندیدہ طرز حکومت ہے. اس میں آمر عوام پر مظالم کی انتہا کر دیتا ہے، اور جب وہ حکومت کرتا ہے تو اس کا مدعا اور مقصد عوام کی فلاح و بہبود نہیں ہوتا. تو اس ناپسندیدہ طرز حکومت کو عوام ختم کر دینا چاہتے ہیں. اگر وہ علم سیاسیات سے مستفید ہو چکے ہیں اور اس کا علم حاصل کر چکے ہیں تو وہ اتنے باشعور ہو جاتے ہیں کہ وہ آمر کے مظالم کے خلاف سینہ سپر ہو جاتے ہیں. پھر آپ نمبر 14 پہ دیکھیے، پیشہ وارانہ حیثیت میں بھی یہ علم آپ کی رہنمائی کرتا ہے. حصول روزگار کے چناؤ میں طلباء کی رہنمائی کی جاتی ہے، اور اس علم کو حاصل کرنے کے بعد تدریس کے شعبے میں، قانون کے شعبے میں، فارن سروس اور سول سروس جیسے شعبوں میں اس کے علم کے حاصل کرنے والے فارغ التحصیل ہو کر اپنی خدمات پیش کر سکتے ہیں. اس کے بعد نمبر 15 پہ دیکھیں کہ آئین کی نشو و نما میں بھی یہ علم اہم کردار ادا کرتا ہے. آئین ریاست کی برتر اور مقدس دستاویز ہوتی ہے جس میں حکومت کے مختلف شعبوں کے اختیارات اور عوام کے حقوق و فرائض درج ہوتے ہیں. اس کو زمانے کے بدلتے ہوئے حالات اور واقعات سے ہم آہنگ رکھنے کے لیے ترمیم کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. تو یہ تبدیلی اور ترمیم عوام کے منتخب نمائندوں پر مشتمل مجلس قانون ساز کے اراکین کرتے ہیں. لیکن دستور میں ترمیم اور تبدیلی انہی لوگوں کے بس کی بات ہوتی ہے جو اس کے خد و خال دیگر ممالک کے دساتیر اور اس کے تقابلی مطالعہ کا علم رکھتے ہوں. تو ان تمام باتوں کا شعور صرف اور صرف علم سیاسیات کے مطالعے سے ہی بیدار کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہے سیاست اور حکومت کا ادراک حاصل ہوتا ہے. نمبر 16 پہ آپ دیکھیں کہ علم سیاسیات کے مطالعہ سے شہریوں کے اندر سیاست اور حکومت کا ادراک پیدا ہوتا ہے. اس کے مطالعہ کا بنیادی مقصد طلباء کو سیاست اور حکومت کے متعلق بنیادی اصولوں سے روشناس کرانا ہے. اس علم کے حاصل کرنے سے عام شہریوں کو حکومتی امور اور سیاسی سرگرمیوں سے آشنائی حاصل ہوتی ہے. اس کے بعد نمبر 17 پہ دیکھیے، بہتر ریاست کی تخلیق میں یہ معاون ثابت ہوتا ہے. اس کا مقصد اچھے شہری پیدا کرنا ہے جو ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا خیال رکھیں تاکہ معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکے. پھر جذبہ حب الوطنی کو بیدار کرتا ہے یہ علم. نمبر 18 پہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ علم ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہمیں ذاتی مفاد سے بالا تر ہو کر ملکی مفاد اور فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہیے. علم سیاسیات لوگوں کو خطرناک سیاسی رجحانات سے آگاہ کرتا ہے، اور اس علم کی بدولت نہ صرف ہمیں اچھے اور برے سیاسی عقائد سے آگاہی حاصل ہوتی ہے بلکہ یہ علم ریاست کے بلند اور اعلیٰ مقاصد سے بھی ہمیں روشناس کرتا ہے. اس کے بعد نمبر 19 پہ آپ دیکھیں پہلی لائن کے اینڈ پہ کہ قومی خطرات کا مقابلہ کرنے کا ڈھنگ آ جاتا ہے. بیرونی جارحیت کا خطرہ، ملکی معیشت کو لاحق خطرات، اندرونی اور بیرونی سازشیں وغیرہ، ان سب کے بارے میں ہمیں علم بھی ہو جاتا ہے اور ان سے نمٹنے کا طریقہ بھی اس علم کے حاصل کرنے کے بعد ہمیں آ جاتا ہے. نمبر 20 پہ دیکھیے، عالمگیر برادری کا احساس، کہ یہ علم شہریوں کے اندر عالمگیر برادری کے احساس کو بیدار کرتا ہے. موجودہ دور میں ترقی یافتہ ذرائع ابلاغ کی وجہ سے ریاستوں کی جغرافیائی اور ریاستی حد بندیاں جو ہیں وہ سمٹ کر رہ گئی ہیں. ان ذرائع سے دنیا کا ہر فرد ساری دنیا کے بارے میں واقفیت حاصل کرتا ہے. اسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ملک کے حالات و واقعات کس طرح دوسرے ممالک کے حالات پر اثر انداز ہوتے ہیں. تو علم سیاسیات قومی ترقی کے ساتھ ساتھ انسانیت کی تعمیر اور ترقی پر بھی زور دیتا ہے. موجودہ دور میں مختلف نظریات کے ٹکراؤ نے اقوام عالم کو گروپوں میں تقسیم کر دیا ہے. تو ایسی نازک صورت سے عہدہ برآ ہونے کے لیے علم سیاسیات شہریوں کے اندر عالمگیر برادری کا احساس بیدار کرتا ہے. پھر ہے 21 پہ دیکھیں، نو آزاد ممالک کے لیے بھی اہم ہے. نئی قائم ہونے والی ریاستوں کو انتہائی مشکل مسائل کا سامنا ہوتا ہے. ان مسائل پر قابو پانا ان ممالک کی ترقی کے لیے بڑا مشکل مگر نہایت ضروری بھی ہوتا ہے.
تو جیسا کہ پاکستان جب آزاد ہوا تھا، نیا آزاد ہوا تھا، بہت سارے مسائل ہم نے فیس کیے، تو علم سیاسیات کا مطالعہ شہریوں کے اندر شعور پیدا کرتا ہے تاکہ وہ ان تمام مسائل سے آسانی سے عہدہ برا ہو سکیں۔ تو جب شہری اس قابل ہو جاتے ہیں تو یقیناً مسائل کو حل کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور ریاستیں ترقی کرتی ہیں۔ اس کے بعد نمبر 22 پہ آپ دیکھیں، حکومت خود اختیاری کے اداروں سے واقفیت دلاتا ہے یہ علم۔ بلدیاتی ادارے عوام میں سیاسی شعور بیدار کرتے ہیں۔ یہ بنیادی ادارے جمہوریت کو پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کی اہمیت اور کارکردگی سے یہ علم شہریوں کو روشناس کراتا ہے۔ 23 پہ آپ دیکھیں تو ہے قومی اتحاد اور یکجہتی کے فروغ میں کردار ادا کرتا ہے۔ ہمارے دشمن لسانی، علاقائی اور مذہبی تعصبات کو ہوا دے کر ہمارے اتحاد اور قومی یکجہتی کو پارا پارا کرنے کے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ تو علم سیاسیات شہریوں کے اندر یہ شعور اجاگر کرتا ہے کہ دشمنوں کے ایسے مقاصد کو کیسے پورا ہونے سے جو ہے ان کے خوابوں کو روکنا ہے، اور کیسے ان کے خوابوں کو چکناچور کرنا ہے، اور اپنی ملک کو قومی اتحاد اور اپنے ملک میں قومی اتحاد اور یکجہتی کو کیسے فروغ دینا ہے۔ اس کے بعد نمبر 24 پہ اگر آپ دیکھیں، نظریہ پاکستان سے آگاہی۔ علم سیاسیات ہمیں نظریہ پاکستان سے بھی آگاہ کرتا ہے۔ پاکستانیوں کے لیے اور پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے یہ اس لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اس کے مطالعہ سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ہم نے پاکستان صرف ایک خطہ زمین حاصل کرنے کے لیے نہیں بنایا تھا، بلکہ قیام پاکستان کا مقصد ایسی آزاد اور خود مختار اسلامی ریاست قائم کرنا تھا جہاں ہم قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ تو یوں یہ علم جو ہے وہ نظریہ پاکستان سے بھی آگاہی دلاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں 24 ہیڈنگز کے تحت میں نے یہ آپ کو بتایا ہے، تو یہ ہمارے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔